اب یہ بتائیے گا آئینی ترمیم ایک اور آ رہی ہے 27ویں؟ نہیں فی الوقت تو ایسی آپ نے وعدہ تو کیا تھا، چہم گوئیاں چل رہی ہیں. دیکھیں میں 26ویں ترمیم ہونے سے پہلے 27ویں ترمیم کا وعدہ ہو چکا تھا بیرسٹر صاحب. دیکھیں ہم نے ہمارے اتحادی ہیں اور بالکل ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. 27ویں فی الوقت تو کوئی ایسی انڈر کنسیڈریشن کوئی ایسا پروپوزل ہمارے سامنے اگر انڈر کنسیڈریشن ہوگی تو کس بارے میں ہوگی؟ اسی بارے میں ہوگی جیسے ایم کیو ایم سے وعدہ کیا تھا یا کوئی اور ہوگی؟ نہیں فی الوقت دیکھیں ایک چیز یہ اس کو ذرا کلیئر کر لیتے ہیں کہ 27ویں ابھی ہمارے پاس منسٹری آف لا میں یا ہم لوگ کسی 27ویں کے اس پہ جو پروپوزل ہے یا کوئی ایسی اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہم اس پہ کام ہی نہیں کر رہے. ڈاکیومنٹ تو بعد میں آئے گا نا، فزیکل تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ تھاٹ پروسیس بھی نہیں ہے بیکاز وی لٹرلی جسٹ کم آؤٹ آف بجٹ سیشن. 26ویں کا ابھی تمام تر معاملہ چل رہا ہے تو ابھی 27ویں پہ کتنے چلا گیا. کرنی ہوگی تو یہی پارلیمان کرے گا، یہی سینٹ کرے گا، یہی نیشنل اسمبلی کرے گی اور انہی کا استحقاق ہے. اب تو آپ کے لیے آسان بھی ہو گیا نا. ہاں نمبر گیم میں تو آپ دیکھیں تو بالکل. تو نمبر گیم کے اندر اپنے اتحادیوں کو کوڈے لائن تو نہیں لگا دیں گے؟ نہیں، اتحادی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور ہم اتحادیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب کبھی بھی ہوگی کچھ ادھورے خواب بھی پورے ہوں گے. کس کے ادھورے خواب پورے ہوں گے؟ کب پورے ہوں گے اور کون سا؟ لیس سیڈ از نہیں پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ نے ادھورے خواب کی بات کی، پہلے بتا دیں خواب کس کے؟ اتحادیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، پرائم منسٹر حکومت کے بھی ہو سکتے ہیں. نہیں ادھورے خواب ان دا سینس فلپ کرنے کے؟ نہیں ناٹ ایٹ آل. پھر کیا خواب؟ مطلب دیکھیں آپ ایک ابہام پھیلا رہے ہیں بیرسٹر عقیل بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر. میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں، بلاول صاحب نے کہا تھا جب اپنی 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ وہ شیکسپیئر کی بڑی ایک مشہور جو ہے بات ہے، انہوں نے کہا روز از اسٹل اے روز بائی اینی ادر نیم. سو along those lines انہوں نے بات کی تھی. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آنا یہ اس وقت تمام تر معاملہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت تو ایسی کنسیڈریشن کوئی بھی نہیں ہے. آپ جو سمجھتے ہیں اس پہ بعد میں آئیں گے. ادھورے خواب اتحادیوں کے تھے؟ نہیں یہی تھا کہ فرام اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ٹو سیٹلنگ ٹو کانسٹیٹیوشنل بینچ. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے اب کے خوابوں سے؟ نہیں اب آپ نے کہا اب کون سا خواب ہے جس کے اوپر سیٹل کرنا پڑے گا؟ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، بالکل 2/3 اکثریت موجود ہے. تو کون سا خواب آپ چکنا چور کرنے لگے ہیں؟ کس خواب کا شیرازہ بکھیرنے لگے؟ along with our allies ہمارے اتحادی جو ہیں وہ اگر اس بات کو سمجھتے ہیں یا ایک فیل آتی ہے کہ کچھ چیزیں اگر کنسیڈر وہ کہیں کہ جی اس میں یہ ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ ایک براڈر کنسنسس ہوگا تو تب ترمیم ہوگی. ایسے نہیں ترمیم آپ کے ذہن میں اتحادیوں سے ڈسکشن آپ کی ہو چکی ہے، بتا آپ رہے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ کسی ادھورے خواب کی بات کر رہے ہیں اور کسی ہائپوتھیٹیکل ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو ویسے ایک جنرل ایک بات کی نا. کیوں کر رہے ہیں پھر جنرل بات؟ میرے خیال سے جنرل بات اس لیے کیونکہ آپ نے کہا آپ obviously حکومت مضبوط ہے، حکومت کے اتحادی ہیں، حکومت کے ساتھ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت بھی ہے. تو اتحادیوں سمیت obviously اتحادیوں سمیت تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. اور ایک براڈر کنسنسس جب کبھی بھی ہوا، جب کبھی بھی ڈیولپ ہوا تو پھر ہو جائے گی. 27ویں ہو، 28ویں ہو، 29ویں. اچھا 27ویں ترمیم ہوگی کس بارے میں؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے واقعتاً اس کی کانٹورز جو ہیں کوئی ڈسکشن کہیں بھی نہیں ہوئی، کوئی مان پروپوزل ہے لیتی ہوں نہیں. لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہوں کہ جب کبھی بھی ہوگی اسی ایوان نے کرنا ہے اور ایک اتفاق رائے کے ساتھ ہوگا تمام تر معاملہ اور ڈسکشن کے ساتھ ہوگا اور آؤٹ ان دی اوپن ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوگی. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ چلیے یہ ساری چیزیں ایوان کے ساتھ ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم نے ان کو کئی دفعہ جو ہے آفر تو آپ نے پی ٹی آئی کو بھی کی ہے، وہ بھی نہیں آ رہے، اتحادی بھی نہیں آ رہے، آپ سے کو مان رہا ہے؟ نہیں دیکھیں میرے خیال سے آپ اگر کابینہ کی طرف اشارہ ہے تو وہ آل آف دوز وہ جتنی بھی چہم گوئیاں تھیں دے بین لے ٹو ریسٹ. ان کو خود ہی پیپلز پارٹی نے جو ہے کلیئر کر دیا کہ ہم وی ناٹ جوائننگ. ہم نے بالکل وزیر اعظم چاہتے تھے انٹل اے سرٹن پوائنٹ، ابھی بھی تو نہیں آ رہے. لاسٹ کوسچن، ایک ریسپانسبلٹی ہے وہ شیئر کریں. 50 سے زائد ان کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے سنا ہے کہ فیصلے آنے والے ہیں 9 مئی کے اندر، یہ درست؟ نہیں ابھی نہیں. میرے خیال سے جب ٹرائل پروسیڈنگز جو لوگ ملوث ہوں گے اور جو لوگ GHQ حملہ کیس ہے، جنا ہاؤس والا ہے، ایک تو آپ نے دیکھا کہ ایک ممبر تو نیشنل اسمبلی سے وہ 9 مئی کی کیسز میں تھے.
اور ادھر تمام تر معاملہ وہ ڈی سیٹ ہوئے، ڈسکوالیفائی ہوئے. اب باقی لوگ جو لوگ ملوث ہیں وہ اگر سزا ساری ان کو گوٹیاں ہوتی ایک ہے، ایک کر کے گر جائیں گی. اگر وہ ان کو سزا ہوتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کو پتہ ہے اگر کہ سزا بالکل وہ ہوتی ہے ڈسکوالیفائی ہوں گے. اور پھر اور خالی اس ہاؤس میں نہیں ہے، میں نے میرے خیال سے آپ کے پچھلے شو میں کہا، میں نے یہی بات کی تھی اس ڈسکوالیفیکیشن سے پہلے غالباً یا اراؤنڈ دیٹ ٹائم کہ پنجاب اسمبلی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو وہاں کے ممبرز ہیں اور جو 9 مئی کے کیسز میں ملوث ہیں. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. بیر صاحب لاسٹ کامنٹس، یا آپ لوگوں کے جو 50 سے زائد لوگوں کے 9 مئی کے کیسز اب تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی بڑھ رہے ہیں، بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اس کی اسٹریٹجی ڈسکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں، لیگل اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی مقابلہ کریں گے. لیکن میں یہ 27ویں ترمیم والی بات جو ہے نا، جی میں صرف اتنا کہوں گا کہ 26ویں ترمیم آ رہی تھی تب بھی لا منسٹری کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے اس میں. وہ ڈرافٹ جو تھا وہ کہیں اور سی آ رہا تھا اور سب جگہ سرکولیٹ ہوتا تھا، تو شاید ان کو ابھی معلوم نہیں ہے لا منسٹری کو ڈرافٹ کہیں ہم کام کر رہے تھے جی اس پہ، سنس مارچ کر رہے تھے. اچھا، مطلب بیرسٹر صاحب جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، تھینک یو فار جوائننگ می ان دا پروگرام.